اس دوپہر وہ گاڑی میں اپنے ولا سے نکلی۔ جب وہ پرواز کارپوریشن کے قریب پہنچی تو اس نے پرواز کو فون کیا۔ میں تمہاری کمپنی کے نیچے ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فریا، کہ تم نے مجھے کافی تکلیف نہیں دی؟ اور کیا تم چاہتی ہو؟ پرواز کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ تم اب حاملہ ہو، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر مجھے دوبارہ مارے؟ پرواز، یہ آخری بار ہے کہ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، فریا نے اپنی آواز نیچی کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہا۔ فکر نہ کرو، میں مشکلات پیدا کرنے نہیں آئی ہوں، بس کچھ پرانی باتوں کو صاف کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شاید اس لیے کہ اس نے ماضی کا ذکر کیا اور وہ اتنے عرصے سے اس لہجے میں بات نہیں کر رہی تھی۔ پرواز کا دل واقعی متاثر ہو گیا تھا۔ فریا چونک گئی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ پرواز اتنی جلدی مان جائے گا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے فوراً صبرین کو کال کی۔ پرواز نے مجھ سے ملنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ جب تم اسے دیکھو تو فوراً اس پر بگڑنا مت شروع کر دینا۔ تم دونوں کے یونیورسٹی کے دنوں کی باتیں کرو اور اسے بتاؤ کہ تم نے زارون سے کیوں شادی کی۔ اسے احساس جرم دلاؤ۔ صبرین نے اسے فوجی مشیر کی طرح ہدایت دی۔ کیا یہ اچھا خیال ہے؟ اگر وہ میڈیا کو کچھ بتا دے تو؟ فریا نے تسبس کا اظہار کیا۔ اس لیے تمہیں اسے احساس جرم دلانا ہوگا۔ اگر وہ احساس جرم کرے گا تو وہ کچھ نہیں کہے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے قرض دار محسوس کرے گا، صبرین نے کہا۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب کچھ تمہارے منصوبے کے مطابق ہو جائے گا، فریا نے آہ بھری۔ فریا، جب پرواز جیسے لوگوں کی بات ہو تو انہیں منطق کے بارے میں درس دینے کی بجائے بہتر ہے کہ بس چند آنسو بہا دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ تم لیلا سے ہار گئی اور ابھی تک اس سے بدلہ نہیں لے سکی۔ فریا انتہائی افسردہ ہو گئی۔ اگرچہ صبرین صحیح تھی، فریا کو سچ قبول کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ساروں کی محنت اور کوشش چند آنسوؤں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں پرواز اس کی نظر میں آ گیا۔ یہ واضح تھا کہ جیل میں گزارے گئے وقت نے اسے ایک بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ بہت وزن کم کر چکا تھا اور اس کی شرٹ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے جو خوبصورت اور نرم مزاج لگتا تھا، اب وہ غمگین اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ یہ پرواز وہ خوبصورت اور پرجوش نوجوان نہیں تھا جسے فریا کبھی پسند کرتی تھی۔ فریا نے دل میں آہ بھری اور گاڑی چلائی۔ اس نے کھڑکی نیچے کی۔ بیٹھ جاؤ، کہیں جا کے بات کرتے ہیں۔ پرواز گاڑی میں بیٹھا اور سرد انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ آج وہ لمبی بنفشی رنگ کی ڈریس میں تھی۔ اسے پہلے اس کا زیادہ خیال نہیں آیا تھا، لیکن اب جب اس نے سوچا تو محسوس ہوا کہ پچھلی 2 ملاقاتوں میں وہ زیادہ ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ وہ واقعی حاملہ تھی، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھی تھی تو اس کے پیٹ کی ہلکی سی ابھار بھی نظر آ رہی تھی۔ تاہم اس کی جلد پہلے کی طرح چمکدار تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتیں آہستہ آہستہ بدصورت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس سے مختلف تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑا گول ہو گیا تھا، جس سے وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اس لمحے پرواز کا دل پیچیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک درد کا احساس بھی کیا۔ جب وہ جیل میں تھا تو اس کے ذہن میں صرف یہی خیالات تھے کہ وہ حاملہ ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ یہ عورت جسے وہ کبھی اپنی بیوی سمجھتا تھا اب کسی اور کی تھی۔ مسز زارون، تم پہلے ہی شادی شدہ ہو، پھر مجھے ڈھونڈنے آئی ہو؟ کیا تمہارے شوہر کا اس کا پتہ ہے؟ پرواز نے دھنزیا کہا۔ مجھے پھر سے شاہ خاندان کی طرف سے نشانہ بننا نہیں چاہیے۔ میرے پاس اس کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فریا کے غصے کا آغاز ہو چکا تھا اس کی آواز سے۔ 1 ماہ جیل میں گزارنے کے باوجود پرواز ابھی تک یہ نہیں سمجھا تھا کہ کہاں غلطی کی تھی۔ تاہم صبرین کی بات یاد کرتے ہوئے
اس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں کو سرخ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ساری غلطی میری تھی۔ میں نے ہی تم سے کہا تھا کہ تم وزیر اعظم کے مخالفین سے تعلق جوڑو، اور تمہیں کہا تھا کہ ویڈیو آن لائن پوسٹ کر کے شاہ خاندان کو بدنام کرو۔ کیا اب تم خوش ہو؟ پرواز چپ ہو گیا۔ اس نے منہ کھولا، لیکن جب اس نے فریہ کی سرخ آنکھیں دیکھی تو اس کا جسم ساخت ہو گیا۔ پرواز، جب بھی ہم ملتے ہیں تو ہمیں لڑنا کیوں پڑتا ہے؟ فریہ نے اپنی ٹانگ کو زور سے دبایا، جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نے ویڈیو آن لائن پوسٹ کی تھی تو مجھے کتنی برائی سننی پڑی؟ شاہ خاندان میں بھی مجھے تقریباً ایک مجرم بنا دیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اگر تم کامیاب ہو جاتے اور شاہ خاندان کو گرا دیتے تو میرا کیا حال ہوتا؟ ہم کئی سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی؟ پرواز کا گلا تنگ ہو گیا جب اس نے اس کے آنسو دیکھے۔ تمہارے بارے میں کیا کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی؟ اگر تم نے کی تو پھر تم نے پرواز کارپوریشن پر اتنا دباؤ کیوں ڈالا؟ تم جانتی ہو کہ میں پرواز کارپوریشن کو کتنی اہمیت دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لیلا سے نفرت تھی۔ کیوں تم دونوں ایک ساتھ ہو گئے؟ تم کسی اور کے ساتھ ہو سکتے تھے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہم کبھی الگ نہ ہوتے۔ فریہ چیخی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس سے پرواز کا دل اچانک سکڑ گیا۔ فریہ، اگر تم ابھی بھی میری پرواہ کرتی ہو تو جب میں تمہارے پاس آیا تھا تم نے میرے ساتھ دوبارہ کیوں نہیں تعلق بنایا؟ اگر ہم دوبارہ مل جاتے تو آج ہم اس طرح نہ ہوتے۔ پرواز کا دل دکھ رہا تھا۔ آخرکار وہ اپنے تعلقات کو پچھتاوے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جی ہاں، وہ لیلا کے ساتھ تھا، لیکن یہ ویسا نہیں تھا جیسے وہ فریہ کے ساتھ تھا۔ اس نے صرف اس لیے لیلا سے تعلق بنایا کیونکہ اس نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ فریہ کے ساتھ اس کا رشتہ ممکن نہیں رہا کیونکہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تم ہمیشہ لیلا کے ساتھ رہتے تھے۔ تم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے بجائے میرے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ فریہ نے سر جھکا کر سچ بتایا۔ اگر وہ تمہاری سچی بہن ہوتی تو پھر میں کچھ نہ کہتی، مگر وہ نہیں ہے۔ میں صرف 2 لوگوں کے رشتے کی حمایت کر سکتی ہوں بشمول خود کے۔ بعد میں کینبرا منتقل ہو گئی کیونکہ میں تمہیں آہستہ آہستہ بھولنا چاہتی تھی اور نیا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کشان شرازی سے ملی۔ پرواز لرز گیا۔ کشان کا نام ابھی تک اس کی یادوں میں تازہ تھا۔ 4 سال پہلے فریہ کے ساتھ کشان کے بدسلوکی کرنے کی خبریں سنسنی خیز ہو گئی تھیں۔ اس کے اسپتال جانے کی تصاویر تک سامنے آئی تھیں۔ پھر کشان نے کہا کہ فریہ نے اسے بہکایا تھا۔ اس وقت کشان نے میرے پیچھے آنا شروع کیا، لیکن میں ایسے غصے والے شخص کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ کئی بار انکار کرنے کے بعد وہ غصے میں آ کر میرے گھر میں گھس آیا۔ اس نے مجھے مارا پیٹا اور زیادتی کی۔ فریہ، پرواز نے اپنی مٹھی بند کی۔ فریہ نے بات جاری رکھی، خوش قسمتی سے کسی نے وقت پر میری مدد کی، اس لیے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن مجھے شدید زخمی کر دیا اور اسپتال لے جایا گیا۔ بعد میں نے پولیس کو رپورٹ کی، مگر کشان امیر اور طاقتور تھا۔ اس نے میری بدنامی کی۔ اس وقت میرے پاس نہ طاقت تھی اور نہ اثر و رسوخ۔ میں ہر جگہ سے نفرت کی جانے والی چوہی کی طرح تھی۔ میں واضح طور پر شکار تھی، مگر جہاں بھی جاتی مجھے گالیاں سننے کو ملتی۔ آخرکار مجھے باہر جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اصل میں جب میں پہلی بار باہر گئی تو میرا اچھا وقت نہیں گزرا۔ میں اکثر تمہیں یاد کرتی تھی۔ اس وقت سوچتی تھی کہ اگر تم میرے سب سے زیادہ پیار و مددگار وقت میں میرے پاس آ کر مجھے تلاش کرو گے تو میں تم سے دوبارہ مل جاؤں گی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر دوسرے لوگ مجھ پر یقین نہیں کرتے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے تو تم یقیناً مجھ پر یقین کرو گے۔ فریہ نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ حقیقت تھی۔
اس وقت اس نے واقعی ایسا سوچا تھا۔ آخرکار وہ کبھی نہیں آیا۔ پرواز کا حسین چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ ابتدا میں وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر لیلا نے کہا کہ وہ میلبورن کے سماجی حلقوں میں سنی ہوئی خبریں سن چکی ہے کہ یہ واقعہ حقیقت تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شیر خاندان نے شیرازی خاندان کو اپنے کاروبار کی دارالحکومت بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے یقین کیا کیونکہ لیلا نے کہا تھا۔ اس وقت وہ بہت مایوس اور غمگین تھا۔ ایک بار تو اس وجہ سے اتنا پی گیا کہ غلطی سے لیلا کے ساتھ سو گیا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ جب میں واپس آؤں گی تو تمہیں اور لیلا کو ایک ساتھ دیکھوں گی۔ تب تم نے میرا مذاق بنایا تھا۔ فریہ نے اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ فریہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ پرواز درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ فریہ چپ ہو گئی۔ اتنے طویل عرصے بعد اس نے کبھی اس سے معذرت نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صبرین درست تھی۔ کچھ آنسو بہا دینا اس سے زیادہ مؤثر تھا جتنا کہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ روتی نہ تو وہ کبھی یقین نہ کرتا، لیکن جب اس نے رونا شروع کیا تو اس نے یقین کر لیا۔ ہاں، افسوس مت کرو، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ فریہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بالکل جیسے اب میں ہوں۔ میں مستقبل کے وزیر اعظم کی منہ بولی بیٹی ہوں اور زرون شاہ کی بیوی ہوں، لیکن تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ پرواز کی آنکھوں میں لرزش آئی۔ فریہ، کیا تم ٹھیک نہیں ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں شاہ خاندان کی بیٹی کیسے بنی؟ فریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ واپس آنے کے بعد اوشر کارپوریشن نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے ایک محفل رکھی تھی۔ کاشان نے میرے ساتھ مشروب میں نشہ چیز ملا دی تھی اور اس رات زارون بھی نشے میں تھا، تو ہم ایک غیر متوقع صورتحال کے بعد ایک ساتھ سو گئے۔ شاہ خاندان نہیں چاہتا تھا کہ زارون میرا سے شادی کرے، اس لیے انہوں نے اس رات کا بڑا شور مچایا اور اسے ذمہ داری لینے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری برتھ کنٹرول گولیاں تک تبدیل کی۔ پھر بھی زارون نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر شاہ خاندان نے کہا کہ اگر میں بچے کو جنم نہ دوں تو وہ شیخ کارپوریشن کے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن اگر میں بچے کو جنم دینے پر راضی ہو گئی تو احسان شاہ کی بیٹی بن سکتی ہوں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ شاہ خاندان انتہائی حقیر ہے۔ پرواز کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی زیادتیاں فریہ پر ہو چکی ہوں گی۔ حقیر؟ فریہ ٹری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا کر بولی، میں وزیر اعظم کی بیٹی ہوں، کون نہیں حسد کرے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ سب نہیں چاہا تھا۔ پرواز نے نرم آواز میں کہا، تو پھر تم نے زارون سے شادی کیسے کی؟ کیونکہ زارون کو میرا نے چھوڑ دیا تھا اور تم نے وہ ویڈیو آن لائن پوسٹ کی تھی۔ فریہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ایک شوہر اپنی حاملہ بیوی کو مارتا ہے تو کیا نیٹیزنز اس سے زیادہ ہمدرد نہیں ہوں گے؟ پرواز کا حسین چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ یعنی آخرکار یہ اس کی حرکتوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے فریہ کو زارون سے شادی کرنی پڑی۔ پرواز، میں نے واقعی لیلا کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ خود میرے سامنے آ کر میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی تھی، لیکن میں اسے نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی۔ جب تم آئے تو تم سمجھے کہ میں نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور اس لیے مجھے خاموشی سے مارا۔ فریہ نے اپنے گال کو پکڑ کر غمگین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فریہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں یہ اس لیے تھا کہ تم نے 4 سال پہلے لیلا کو مارا تھا، اس لیے میں نے سوچا۔ پرواز پریشان تھا۔ میں نے اس کو 4 سال پہلے اس لیے مارا تھا کیونکہ اس نے آبش کے ساتھ مل کر سپی کو پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن تم نے کبھی میری باتوں پر یقین نہیں کیا جب میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا۔ اب شاید تم مجھے یقین نہ کرو،
لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ کون تھا جس نے تمہیں اس بار بچایا؟ فریہ نے اچانک سوال کیا۔ پرواز چونک گیا۔ وہ لیلا تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا ایک دوست ہے جو ایگزیکٹو کونسل کو لوگوں کو جانتا ہے۔ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو وہ شخص آبش یزدانی ہونی چاہیے، فریہ نے کہا۔ ہم آبش کو اس سال پکڑ سکتے ہیں۔ اس نے سرجری کروائی تھی۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے مجھے اسپتال میں 4 سال پہلے دیکھا تھا؟ میں آبش اور جعفر کا DNA ٹیسٹ کر رہی تھی، لیکن کسی نے آبش کو خبردار کر دیا تھا اور وہ وقت سے پہلے ہی فرار ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے دوست کی موت بھی ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہاری کمپنی میں لیلا کو تلاش کرنے گئی تھی۔ پرواز متبسم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آبش ایک بری انسان تھی، لیکن لیلا اس کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی تھی؟ فریہ، کیا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے؟ لیلو کو آبش کا کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے علاوہ آبش کے پاس مجھے بچانے کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ آبش وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ مجھے شک ہے کہ وہ دوبارہ انتقام لینے آئی ہے سبی اور میری زندگی سے۔ تم یقین نہ کرو تو یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر تم لیلا پر زیادہ نظر رکھو گے تو تم خود حقیقت جان لو گے۔ فریہ نے آنکھیں جھکا کر کہا۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گی تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تم دونوں کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خود ہی حقیقت تلاش کرنا۔ پرواز واقعی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اس نے فریہ کے چہرے کو دیکھا تو اچانک وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ فریہ، تم واقعی آج میرے پاس اس لیے آئے ہو؟ میں لیلا کو مزید تنگ نہیں کروں گی، لیکن اگر وہ آبش کے قریب جاتی ہے تو یہ سوری خاندان کے خلاف جانا ہوگا۔ سوری خاندان شاہ خاندان کے قریب ہے تو یہ شاہ خاندان کے خلاف جانے کے مترادف ہوگا۔ تم پہلے ہی ایک غلطی کر چکے ہو، تو میری دعا ہے کہ تم وہی غلطی دوبارہ نہ دو۔ آبش اس وقت تمہاری مدد کر سکتی ہے، لیکن وہ شاہ خاندان کو نیچے نہیں گرا سکتی۔ جب آبش چلی جائے گی، شاہ خاندان تم سے ایک ایک کر کے حساب لے گا، پھر نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ فریہ نے بات مکمل کی اور خود پہ ہنستے ہوئے کندھے جھکائے۔ ظاہر ہے اگر تم مجھے یقین نہیں کرتے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اپنے بوڑھے والدین کے بارے میں سوچو۔ جب تمہیں جیل میں قید کیا گیا تھا، وہ تمہاری مدد کے لیے ہر جگہ دوڑ رہے تھے۔ پرواز کے گلے میں کچھ رکا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے اسے ایک آخری بار گہری نگاہ سے دیکھا اور کہا، فریہ، کیا تم اچھی زندگی گزار رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ فریہ نے جواب دیا، پھر جان بوجھ کر ایک غمگین لہجے میں مزید کہا، اگر لیلا ہمارے درمیان نہ آتی تو شاید ہم بہت پہلے شادی کر چکے ہوتے۔ پرواز کا دل دکھ سے بھر گیا۔ فریہ کے جانے کے بعد کافی دیر تک پرواز خود کو سنبھال نہ سکا۔ اس نے سوچا، کاش میں تب اس کے پیچھے بیرون ملک گیا ہوتا۔ اگر وہ الفاظ نہ ہوتے جو لیلا نے پولیس اسٹیشن میں کہے تھے۔ لیلا، پہلی بار پرواز نے ماضی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا۔ اگر لیلا نے اس دن پولیس اسٹیشن میں آگ پر تیل نہ ڈالا ہوتا تو وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ احسان کے حریفوں کے ساتھ تعاون کرتا۔ جیسے فریہ نے کہا تھا، اگر لیلا ان کے درمیان نہ ہوتی تو شاید وہ بہت پہلے شادی کر چکے ہوتے، شاید اب ان کے بچے بھی ہوتے، وہ اس مقام تک نہ پہنچتے۔ پرواز اپنے آپ سے سوچنے لگا، کاش میں نے فریہ کے ساتھ اس وقت لیلا سے دور رہنے کی کوشش کی ہوتی۔ کمپنی واپس آ کر پرواز نے اپنے آفس کے دروازے کے باہر قدم رکھا، پھر رکا اور اس کی بجائے لیلا کو تلاش کرنے گیا، لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ اس نے فریہ کی یاد دہانی کے مطابق اس کے دراز کو کھولا۔ اندر ایک خوبصورت تحفے کا ڈبہ تھا جو مضبوطی سے ربن سے بندھا ہوا تھا۔ یہ واضح تھا، یہ کسی طرح سے تحفہ تھا۔ اس نے ڈبے کے برانڈ کو دیکھا۔ یہ بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ اس برانڈ کی ایک پرفیوم کی بوتل کئی $1000 تھی۔ پرواز،
اچانک لیلا اندر آئی اور جب اس نے اس کے ہاتھ میں ڈبہ دیکھا تو ٹھہر گئی۔ میں کوئی دستاویز تلاش کر رہا تھا مگر یہ مل گیا۔ پرواز فوراً رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ کسی کے لیے تحفہ ہے؟ ہاں، یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری دوست نے تمہیں بچایا۔ میں اس پر احسان مند ہوں، اس لیے اسے یہ خریدا۔ لیلا نے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس کا بدلہ چکانا چاہیے، کیوں نہ ہم اسے کبھی کھانے پر مدعو کریں؟ پرواز اچانک پوچھتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مصروف ہے اور اس کی شناخت بھی معمولی نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی تمہاری مدد کرنے کے لیے میرا احسان مان چکی ہے۔ لیلا مسکرا کر کہتی ہے۔ ویسے میں یہ تحفہ کام کے بعد اسے دینے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، پرواز نے سر ہلا کر کہا۔ جو وہ دوپہر کے بعد آفس میں آیا تو لیلا نے آبش کے ساتھ ملاقات کا وقت طے کیا اور کمپنی چھوڑ دی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ ایک ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ پرواز اس ٹیکسی میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی نہیں چلائی کیونکہ اسے لگا کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے پکڑنا زیادہ مشکل ہوگا۔ 50 منٹ بعد لیلا کی گاڑی ایک آسمان جوتی عمارت کی پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئی۔ پرواز نے دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی پارک کر کے 2 بلند قامت سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ لفٹ کے دروازے کی داخل ہو گئی۔ لیلا نے اسے کچھ دکھایا، جس کے بعد سیکیورٹی گارڈز نے اسے لفٹ میں جانے اور اوپر جانے کی اجازت دے دی۔ پرواز حیران تھا اور ڈرائیور نے اس سے کہا، اس عمارت کی چھت پر ایک عالیشان کلب ہے اور یہ لفٹ صرف اسی راستے سے اوپر جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو $50 بلین سے زیادہ مالیت کے ہوں انہیں یہاں لوگوں کے لیے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہاں داخل ہوتے ہیں وہ عموماً امیر اور مہنگے ٹائکون ہوتے ہیں۔ یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اوپر کے لوگ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گرل فرینڈ کا دروازہ کچھ خاص ہے۔ پرواز حیران ہو گیا۔ وہ بھی حال ہی میں دارالحکومت آیا تھا، اس لیے اسے ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن جب اس نے غور سے سوچا تو لیلا کے دوست کی شناخت واقعی خاص معلوم نہ ہوتی تھی۔ اس لیے لیلا کا یہاں آنا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے پاس یہاں جانے کی اہلیت یقیناً نہیں تھی۔ جب وہ جانے کا سوچ رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک رولز رائس لفٹ کے دروازے کے قریب پارک ہوئی ہے۔ ایک عورت گاڑی سے باہر نکلی اور پرواز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ واقعی آبش یزدانی تھی۔ اس نے آبش کو پہلے بھی اس وقت دیکھا تھا جب یزدانی فیملی نے ایک شادی کا انعقاد کیا تھا۔ حالانکہ 4 سال گزر چکے تھے اور آبش کی شکل بھی بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی، لیکن وہ اسے ایک نظر میں پہچان گیا۔ لیلا بھی تھوڑی دیر پہلے اندر گئی تھی اور اتفاقاً آبش جو کئی سالوں سے غائب تھی یہاں دکھائی دی۔ یہ سچ ہے کہ لیلا آبش کو جانتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ فریہ نے جھوٹ نہیں بولا۔ 4 سال پہلے اس نے سوچا تھا کہ فریہ نے اس کی کمپنی میں جا کر لیلا کو اس لیے مارا کیونکہ وہ جلتی تھی اور غیر معقول تھی۔ اس وقت لیلا نے کہا تھا کہ وہ آبش سے بالکل واقف نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ کیا اس نے صرف اس بارے میں جھوٹ بولا یا اس نے بہت ساری دوسری باتوں پر بھی جھوٹ بولا؟ پرواز مکمل طور پر الجھ گیا۔ پھر ڈرائیور نے اچانک آواز دی، وہ عورت یقیناً ایک مشہور شخصیت ہے۔ پرواز نے دوبارہ دیکھا۔ اس بار ایک اسپورٹس کار تھی۔ گاڑی سے ایک عورت نکلی جو ایک سنہری رنگ کے لباس میں تھی۔ اس کے ساتھ چمکدار چشمہ اور ٹوپی تھی۔ اس کے چہرے کو جان بوجھ کر چھپانے کا طریقہ یقینی طور پر ایک مشہور شخصیت کا رویہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن یہ کون تھی؟ اس کی شخصیت بھی کافی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ پرواز نے اپنی پیشانی پر شکن ڈالی اور اچانک ایک خیال آیا۔ یہ سنڈی ٹرنر تھی۔ یونیورسٹی کے دوران سنڈی فریہ کے ساتھ والی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ سنڈی فریہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی جب اسے فرصت ملتی تھی۔ بعد میں جب وہ یونیورسٹی میں فریہ کے ساتھ تعلق میں تھا، سنڈی اکثر ان کے ساتھ کھانے پر آتی تھی،
لیکن جب سنڈی مشہور ہو گئی تو اس نے فریہ اور صبرین سے تعلقات توڑ لیے۔ اسے یاد آیا کہ جب فریہ اور سنڈی نے تعلقات ختم کیے تھے تو اس نے فریہ سے بھی ابھی تک علیحدگی نہیں کی تھی۔ بظاہر سنڈی نے صبرین کی موسیقی جوڑی کی تھی اور کئی بار آبش کے ساتھ مل کر فریہ اور صبرین کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ پرواز کو سنڈی کے بارے میں کبھی اچھا تاثر نہیں تھا۔ لیلا، آبش اور سنڈی سب میلبورن سے ہیں۔ اب وہ سب ایک ہی جگہ موجود تھے۔ پرواز کو یہ اتنا عجیب اتفاقیہ لگا کہ اس نے سوچا کہ کیا یہ تینوں افراد یہاں اکٹھے ہونے کے لیے ملے ہیں۔ لیکن پرواز کو جو سب سے زیادہ ناقابل یقین بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ لیلا ان دونوں بدنیتوں عورتوں کے دوست تھی۔ براہ کرم گاڑی ڈرائیو کریں۔ پرواز کلب ہاؤس میں داخل ہونے کا حل نہیں تھا اور نہ ہی وہ اندر جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس نے گاڑی سے آدھے راستے میں باہر نکل کر اپنا فون نکالا۔ وہ کافی دیر تک ہچکچایا، پھر فریہ کو فون کیا۔ پرواز، وہ شناسا آواز تھی جس نے اسے تقریباً بے قابو کر دیا۔ تاہم اسے معلوم تھا کہ وہ مکمل طور پر اپنے حق سے دستبردار ہو چکا تھا۔ فریہ، میں نے ابھی لیلا کو زینت کلب ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت جو آبش کی طرح لگتی تھی وہاں داخل ہوئی۔ پھر ایسا لگ رہا تھا کہ سنڈی بھی وہاں ظاہر ہوئی۔ سنڈی؟ فریہ کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی۔ مجھے بھی یقین نہیں ہے، پرواز نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ عورت سنڈی کی طرح لگتی تھی لیکن وہ ٹوپی اور چشمہ پہنے ہوئے تھی۔ شاید یہ واقع وہی ہو۔ وہ آبش کے قریب تھی۔ فریہ دانت پیس کر بولی۔ پرواز کی طرف سے دی گئی خبر نے اسے بہت حیران کن کیا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے بات کر چکی تھی، تو وہ اس سے خبریں فوری طور پر سن کر چونک گئی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ پرواز واقعی لیلا کا پیچھا کرنے جائے گا۔ کیا لیلا کو پتہ ہے؟ وہ اچانک نرم آواز میں سوال کرتی ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، شاید تمہاری پیشن گوئی صحیح تھی، پرواز نے گہرے افسوس کے ساتھ کہا۔ فریہ، میں تم سے 4 سال پہلے ہونے والی بات کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چھوڑو، وہ ماضی کی باتیں ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اس بار میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ شکریہ پرواز۔ فریہ نے بھی بات ختم کی ہی تھی کہ پیچھے سے زارون کی آواز آئی۔ فریہ، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اب میں فون رکھ دیتی ہوں، لیکن اس بات کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ فریہ نے فوراً فون بند کر دیا۔ پرواز نے بھی زارون کی آواز سنی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زارون بہت غصے میں تھا اور فریہ کی آواز بھی ابھی ہلکی سی پریشانی سی لگ رہی تھی۔ یہ اس کے دل کے لیے بہت خیال پیدا کر رہا تھا کہ فریہ شاہ فیملی میں زندگی گزارنا اچھا نہیں محسوس ہوتا، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ اسے ہمیشہ محتاط رہنا پڑتا تھا۔ جتنا زیادہ وہ سوچتا اتنا زیادہ پریشان ہوتا۔ اگر وہ اس وقت الگ نہ ہوئے ہوتے تو شاید وہ اس آدمی سے شادی نہ کرتی جو اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ولا میں فریہ نے اپنا فون رکھ دیا اور زارون کو دیکھا جو ایک ایپرن پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی بھویں چڑھائیں اور پوچھا، کیا کھانا تیار ہے؟ فریہ، تم میں کتنی جرأت ہے اب کھانے کی درخواست کرنے کی؟ زارون بالکل ایک غیرت مند شوہر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کچن میں جا رہا ہوں، لیکن تم بالکونی میں چھپ کر اپنے پرانے عاشق سے بات کر رہی ہو۔ تمہیں یہ نہیں لگا کہ میں نے تمہیں پرواز کا نام اتنی محبت سے پکارتے سنا کہ تم بھول گئی کہ اس نے تمہیں پہلے مارا تھا؟ اب تم اتنی سادہ نہ بنو۔ کیا میں نے تمہیں آج صبح نہیں بتایا تھا کہ میں یہ سب صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اس سے اندر کی معلومات چاہیے؟ فریہ نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ کہ تمہیں لگتا ہے وہ بے وقوف ہے؟ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ زارون نے اس کی مذمت کی۔ فریہ ہنسی۔ تم مردوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اس نے مجھے ابھی ایک بڑی خبر دی ہے۔ زارون تھم گیا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اچانک تمہیں یہ معلومات کیوں دے رہا ہے؟ ویسے میں نے سنا کہ تم آج باہر گئی تھی۔ فریہ،
لنچ کیا تم نے اپنے پرانے عاشق کے ساتھ کچھ کیا؟ کہ تم نے اسے بوسہ دیا، گلے لگایا؟ کیا تم نے اسے کچھ مبہم کہا تھا؟ وہ یہ سمجھے کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ میرے بارے میں اتنا برا مت سوچو۔ فریہ نے اسے ایک طرف سے گزر کر دیکھا۔ ہم صرف دل کی باتیں کر رہے تھے۔ دل کی باتیں؟ زارون تقریباً خون تھوکنے والا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور تم اپنے پرانے عاشق سے خفیہ ملاقات کر رہی ہو۔ تمہیں شرم آتی ہے؟ اس کے علاوہ تمہیں یہ نہیں لگا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی؟ تمہاری آواز جب تم نے اس سے بات کی تھی کتنی نرم تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ کیسے محسوس کرتا اور میری مدد کرنے کے لیے رضامند ہوتا؟ فریہ، زارون نے دانت پیس کر کہا، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یہ آخری بار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس آدمی سے دوبارہ رابطہ کرو۔ میں ابھی مر نہیں چکا ہوں۔ تم اتنا کیوں بگڑ رہے ہو؟ فریہ نے ہونٹوں کو پچکاتے ہوئے کہا، کیا تم جیلسی محسوس کر رہے ہو؟ پھٹ، میں جیلسی محسوس کر رہا ہوں؟ زارون غصے سے بولا، میرے لیے کیا مسئلہ ہے کہ میری بیوی کی وجہ سے جیلسی محسوس کرنا غلط ہے؟ فریہ حیرت زدہ ہو گئی۔ یہ اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ اسے لگا تھا کہ زارون اس بات کا سختی سے انکار کرے گا، لیکن اس کے چہرے پر شرم سے لالی دوڑ آئی۔ زارون کو تو پہلے شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے فریہ کی خاموشی سے شرمندہ ہوتے دیکھا، اس میں سے وہ شرمندگی فوراً غائب ہو گئی۔ خیر، میری بات یاد رکھو، اگر یہ دوبارہ ہوا تو میں پرواز کو تلاش کر کے بتا دوں گا کہ تم اس کا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ فریہ کے دل میں جذبات کا طوفان اٹھا۔ جو چاہے کر جاؤ، میں صبرین کو کال کرنے والی ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کون کب جانتا ہے کہ جب میں پیچھے مڑوں تو تم پرواز کو کال نہ کر لو۔ زارون نے سیدھا ایک کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ فریہ بھی پرواز سے کتنی نرمی سے بات کی تھی، جبکہ وہ خود ہمیشہ فریہ سے یا تو چلایا کرتا تھا یا پھر تنقید کرتا تھا۔ کتنا بڑا فرق تھا ان دونوں کے درمیان۔ جو چاہے کرو۔ فریہ نے اسے رخ موڑ لیا، پھر اس نے زارون کو نظر انداز کرتے ہوئے صبرین کو کال کی۔ پرواز نے ابھی مجھے کال کی اور بتایا کہ لیلزی نت کلب ہاؤس گئی۔ تھوڑی دیر بعد آبش اور سنڈی بھی ایک ساتھ وہاں آئی ہیں۔ یہ واقع وہی ہے۔ صبرین گم و غصے سے بھر گئی اور چاہتی تھی کہ اس کی سوچ غلط ہو، لیکن یہ سچ نکلا۔ سنڈی بھی گئی؟ اس میں ایک عجیب بات ہے۔ آبش ہمیشہ سے سنڈی کے ساتھ تھی، جو وہ میلبورن میں تھی۔ فریہ نے طنز کے ساتھ کہا، آبش کو یقیناً پتہ ہے کہ سنڈی تنویر سے شادی کرنے والی ہے، اس لیے وہ اس کی حمایت کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پاس روابط ہیں۔ لیکن سنڈی، توبہ وہ کتنی بری ہے۔ ہم ان 3 لوگوں سے پہلے ہی بدلہ لے چکے ہیں، اگر میرا بھی ان میں شامل ہو گئی۔ صبرین کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ کیوں نہ ہم کلب ہاؤس جا کر آبش کو پکڑ کر اسے تفتیش کریں؟ فریہ نے کیجولی مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ کیا؟ فریہ چونک کر بولی۔ اس نے سمجھا تھا کہ اس نے غلط سنا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم نہیں چاہو گی کہ ابھی الرٹ ہو جائیں وہ۔ میں واقعی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب سے میں نے جعفر اور صالحہ کے پیچھے کچھ لوگوں کو دکھایا تھا، شہریز اور عاصم زخمی ہو گئے۔ اگر اس بار بھی اس کے پیچھے لوگ جائیں اور انہیں کچھ ہو جائے تو میں لیونا کے کسی بھی ممبر کی قربانی نہیں دینا چاہتی، اس لیے بہتر ہے کہ میں خود جا کر آبش سے ملوں۔ اس دوران میں یہ بھی جان سکوں گی کہ وہ کتنی طاقتور ہے۔ صبرین نے مزید کہا، جلدی سے کھانا ختم کرو، پھر ہم ساتھ میں وہاں چلیں گے۔ اوہ ٹھیک ہے۔ فریہ نے فوراً سر ہلایا۔ یہ زارون کو سمجھاؤ۔ میں شروع میں تمہیں اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تم حاملہ ہو، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں تمہیں ساتھ نہ لے گئی تو شاید میں وہاں بغیر کسی تکلیف کے واپس نہ آ سکوں۔ صبرین نے بے بسی سے وضاحت کی۔ میں سمجھ گئی۔ کال ختم ہونے کے بعد فریہ نے چچکتے ہوئے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون کا چہرہ غمگین تھا کیونکہ اسے شاید پیغام مل چکا تھا۔ کیا تم اپنے باہر نکلے ہوئے پیٹ کے ساتھ زینت کلب ہاؤس جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟
میں مستقبل کے وزیر اعظم کی گود لی ہوئی بیٹی ہوں۔ میری حیثیت ایسی ہے کہ کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، فریہ نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میرا آج رات وہاں جانا ضروری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ صبرین کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں کیوں پھنسنا پڑ رہا ہے؟ زارون بے بسی سے بولا۔ شہزام تمہارا دوست ہے، اب جب کہ آبش اسے نشانہ بنانا چاہتی ہے، کیا تم اسے بدحال ہوتے دیکھو گے؟ فریہ نے پوچھا۔ زارون فوراً خاموش ہو گیا۔ صرف فریہ کے گھر واپس آنے اور کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے بے بسی سے کہا، تم جا سکتی ہو، مگر تمہیں مجھے بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ فریہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آخرکار سر ہلا دیا۔ 40 منٹ بعد صبرین فریہ کی ولا پہنچی۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد زارون نے اپنی بھویں چڑھائیں۔ تم اکیلی کیوں ہو؟ شہزام نہیں آ رہا؟ پولیس پھر سے سوری کارپوریشن میں ہے اور وہ اس وقت مصروف ہے، میں نے اسے نہیں بتایا تاکہ وہ فکر نہ کرے، صبرین نے جواب دیا۔ اگر تم اسے نہیں بتاؤ گی تو کچھ ہونے پر وہ زیادہ پریشان ہوگا، زارون نے غصے سے کہا۔ خیر، میرے ساتھ تم دونوں تو ہو، صبرین مسکرا کر بولی، چاہے آبش کتنی بھی دور کیوں نہ ہو جائے، مجھے یقین ہے کہ وہ شاہ خاندان کو نشانہ بنانے کی ہمت نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ وہ بہت عرصہ چھپ کر رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ واپس آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ اذیت دے کر ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتی ہے، اس کے بعد مجھے گہرے کھڈے میں دھکیل دے گی۔ اگر وہ مجھے فوراً مار ڈالے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ زارون نے صبرین کو پیچیدہ نظر سے دیکھا۔ اسے لگا کہ صبرین دن بدن زیادہ غیر متوقع اور لوگوں کے خیالات کو سمجھنے میں ماہر ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے شہزام زینت کلب ہاؤس پہنچ کر زارون نے اپنا ممبرشپ کارڈ دکھایا، پھر وہ کئی سیکیورٹی چیکس کے گزر کر ایک لفٹ میں سوار ہوئے اور اوپر کی منزل تک پہنچے۔ یہ میرا پہلے بار یہاں آنا ہے، مگر سیکیورٹی واقعی بہت سخت ہے، فریہ نے آنکھ بھرتے ہوئے زارون سے کہا۔ تم بھی ایک کلب ہاؤس کے مالک ہو، تمہارا کلب تو اتنا سخت نہیں ہے، زارون نے مختلف جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ کیونکہ اس کلب ہاؤس کا مالک کوئی عام شخص نہیں ہے۔ کون ہے؟ صبرین نے تجسس سے پوچھا۔ موجودہ وزیر اعظم کا پوتا، برائس زیلر، زارون نے کہا۔ اگرچہ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، مگر وہ سادہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ میرے چچا وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مقابلہ کرنا چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ بہت کم عمر ہے۔ جب میرے چچا عہدہ چھوڑیں گے تو برائس اور ریان کے درمیان اگلے انتخابات میں سخت مقابلہ ہوگا۔ فریہ ششدر ہو گئی، اس نے اس معاملے کو پیچیدہ پایا۔ زارون نے بے پرواہ انداز میں کہا، شاہ کارپوریشن کی مضبوط پشت پناہی کے ساتھ شاہ خاندان کو برائس پر برتری حاصل ہے، لیکن برائس بہت امیر لوگوں سے ذاتی طور پر ملتا جلتا ہے، اور یہ کلب ہاؤس وہی ہے جہاں وہ ان کی خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں کم ہی آتے ہیں، مگر آبش اور سنڈی بھی یہاں آئی ہیں۔ صبرین نے اچانک کہا کہ آبش نے برائس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے؟ زارون نے سر جھٹکا اور کہا، چونکہ برائس بہت خفیہ طریقے سے کام کرتا ہے، وہ ان لوگوں سے نہیں ملتا جنہیں وہ بے وقت سمجھتا ہے، وہ کسی عورت کے لیے بے وقوفی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے شہزام سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ شہزام نے اسے ٹھنڈے دل سے رد کیا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہوگا کہ شہزام پر حملہ کرے۔ صبرین نے اس کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا۔ اگر برائس آبش کے پیچھے طاقت سے متاثر ہو، زارون فوراً خاموش ہو گیا۔ لفٹ جب اوپر پہنچی تو تینوں باہر نکلے۔ یہ پورے کینبرا کی سب سے اوپر والی منزل تھی، اور صبرین کو سمجھ آ گیا کہ یہ جگہ زینت کلب ہاؤس کیوں کہلاتی ہے۔ یہاں کھڑے ہونے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان کی بلند ترین جگہ پر ہوں۔ یہاں کے ہر چیز کی قیمت سینکڑوں اربوں ڈالرز کے برابر تھی۔ مسٹر زارون شاہ، آپ کو زینت کلب ہاؤس میں دیکھ کر خوشی ہوئی؟ ایک خوبصورت خاتون مینیجر زارون کی طرف مسکراتے ہوئے آئی۔ جب اس نے فریہ اور صبرین کو دیکھا وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ آپ تو مسز زارون اور مس صبرین کو بھی ساتھ لائیں؟ صبرین نے دل ہی دل میں حیرت کا اظہار کیا۔ یہ خاتون مینیجر سادہ نہیں تھی، کیونکہ وہ فوراً انہیں پہچان گئی تھی۔
زارون نے فریہ کو اپنی کمر کے گرد پکڑا اور مسکرا کر کہا، ہم بس اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ کبھی زینت کلب ہاؤس نہیں آئی اور وہ اپنے بہترین دوست کے ساتھ یہاں تفریح کرنا چاہتی تھی، تو میں انہیں یہاں لے آیا۔ فریہ نے محسوس کیا کہ زارون اسے عوامی طور پر اتنی محبت سے گلے لگا رہا ہے جس سے وہ کچھ شرمندہ ہو گئی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ زارون کا یہ رویہ محض دکھاوے کے لیے ہے، اس لیے اس نے اسے دور نہیں کیا۔ آپ اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں مسٹر زارون شاہ، خاتون مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی خوش قسمت ہیں مسز زارون۔ فریہ خاموشی سے مسکرا دی۔ ایسی خاتون مینیجر جیسی وہ تھی، اسے زارون اور میرا کے ماضی کے تعلقات کا علم ہونا چاہیے تھا، پھر اس نے فریہ سے میٹھے الفاظ میں بات کی۔ فریہ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے میں نے نیچے مسٹر زیلر کی گاڑی دیکھی، چونکہ میں یہاں ہوں مجھے ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ کہاں ہے؟ زارون نے جھوٹ بولا، اصل میں اس نے برائس کی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ خاتون مینیجر مسکرا کر بولی، ان کے کچھ دوست یہاں موجود ہیں، اس لیے وہ انہیں ملنے گئے ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں ان کے دوستوں کو بھی جانتا ہوں، زارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صبرین نے اچانک نرم آواز میں کہا، چولہوں نے خلل نہ ڈالے۔ ہاں، فریہ نے سرگوشی کی، میں تو بس دیکھنا چاہتی تھی، تمہیں کچھ نہیں پتا، یہ تو بس ادب کی بات ہے، زارون نے بیزاری سے کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ مسٹر زیلر کون ہے؟ وہ وزیر اعظم کے پوتے ہیں۔ فریہ کے چہرے پر ایک بے وقوع سا تاثر آیا۔ اگر تم ان سے مل سکتے ہو تو اچھا ہوتا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد خاتون مینیجر نے سر ہلا کر کہا، وہ دوسرے فلور پر ہیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ راستہ دکھانے لگی۔ زارون نے فریہ کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، سنا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ فریہ کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور چال باز الفاظ اس کے کان میں پھونکے۔ اس لمحے فریہ کو کھجلی محسوس ہوئی۔ جتنی کوشش وہ اس سے آزاد ہونے کی کرتی، زارون کی گرفت اور بھی مضبوط ہوتی گئی۔ رکو، اگر ہم زیادہ محبت بھرا ظاہر نہیں کریں گے تو لوگ ہم پر شک کر سکتے ہیں۔ فریہ نے خفیہ طور پر اس پر غصہ کیا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کیوں اسے زارون کے ساتھ اس طرح کا محبت بھرا رویہ اپنانا پڑا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف نائٹ کلب آئی تھی۔ جلد ہی خاتون مینیجر ایک پرائیویٹ روم کے سامنے رک کر دروازہ ہلکا سا کھٹکھلانے لگی۔ ایک مرد جو پہلی نظر میں باڈی گارڈ لگ رہا تھا دروازہ کھول کر آیا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں مسٹر زیلر سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کا دوست ہوں۔ زارون باڈی گارڈ کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ فوراً اس شخص کے پاس گیا جو صوفے پر بیٹھا تھا اور جو سے کہا، ہیلو مسٹر زیلر، کافی وقت ہو گیا ہے جب ہم ملے تھے۔ جب باڈی گارڈ نے دیکھا کہ زارون مسٹر زیلر کا دوست ہے تو اس نے اپنے دفاعی رویے کو نرم کیا۔ صبرین اور فریہ نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، پرائیویٹ روم میں داخل ہو گئیں۔ کمرے میں صرف 4 افراد تھے۔ ان 4 افراد میں سے صبرین سب کو جانتی تھی، سوائے یونگ ماسٹر زیلر کے۔ جسے وہ جانتی تھی وہ 3 لوگ تھے، سنڈی، لیلا اور آبش۔ آج آبش نے ایک سرخ میکسی ڈریس پہنا تھا اور 3 سال پہلے کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا ہی تھا، تاہم قریب سے دیکھنے پر بہت مختلف لگ رہا تھا۔ بظاہر اس نے پلاسٹک سرجری کرائی تھی، حالانکہ وہ تیز تھوڑی کے ساتھ خوبصورت دکھتی تھی، مگر سنڈی کے مقابلے وہ قدرے خشک اور غیر قدرتی نظر آ رہی تھی۔ آبش نے صبرین کی طرف نظریں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی آئی، پھر بھی اس کے سرخ ہونٹوں نے جلد ہی ایک مسکراہٹ کی شکل اختیار کی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ صبرین اتنی جلدی اس کی موجودگی کا پتہ لگا لے گی۔ وہ تھوڑی سی حیران ہوئی، مگر اس پر زیادہ اثر نہ ہوا۔ اس کے برعکس سنڈی اور لیلا واضح طور پر صبرین اور فریہ کے آنے سے چکرائی ہوئی تھی۔